آیت نمبر 166 ختم ہو کر 167 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا دنیا میں جو لوگ گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ ایسا نظام لے کے چلتے ہیں جو سراسر شر، شیطانی اور گمراہی نظام ہوتا ہے، اور ایک بڑی تعداد انسانوں کی ان کے پیچھے لگتی ہے اور چلتی ہے۔ قیامت کے دن یہ جو لیڈر ہوں گے، گائیڈ کرنے والے، لیڈ کرنے والے، لے کے چلنے والے، یہ اپنے پیروکاروں، اپنے پیچھے چلنے والوں سے ہی انکاری ہو جائیں گے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پچھلی آیت تھی، اس وقت جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو سارے تعلق رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ اس پچھلی آیت میں تو جو لیڈرز ہوتے تھے ان کا کردار بیان کیا گیا۔ اب جو آج کی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں پھر جو ان کے پیروکار ہوں گے وہ کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے، وہ بیان ہو رہا ہے یہاں۔ وقال، اور کہیں گے، الذین، وہ لوگ، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جو پیروکار تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، لو، کاش، انا، ہو، لنا، ہمارے لیے، لو ان لنا، کاش ہو ہمارے لیے، کرۃن، ایک موقع، لو ان لنا کرہ، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، لو ان لنا کرہ، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، فنتبرأ، تو پھر ہم بھی لا تعلقی ظاہر کر دیں گے، فنتبرأ، تو ہم بھی لا تعلقی ظاہر کر دیں گے، منہم، ان سے، کما، جیسا کہ، تبرؤوا، انہوں نے لا تعلقی ظاہر کر دی، برات ظاہر کر دی، بیزاری ظاہر کر دی، منا، ہم سے، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے لا تعلقی ظاہر کر دیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ ایک مفہومی سا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، ہم بھی ان سے ایسے ہی انکاری ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے انکاری ہو گئے، ہم بھی ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں جیسے آج انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا، کاش ایک موقع مل جائے۔ کذالک، اس طرح، یری، دکھائیں گے، ہم، ان کو، کذالک یریہم، اس طرح دکھائیں گے ان کو، اللہ، اللہ تعالی، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، باعث افسوس بنا کر، حسرت بنا کر، حسرات، حسرت بنا کر، علیہم، ان پر، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائیں گے۔ اعمال حسرت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ تھا، وہ ان کے پیچھے چلتے تھے، فخر کرتے تھے اس پر، نعرے لگاتے تھے ان کے پیچھے،
ان کے نام کی مالائیں چپتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے اس پر، لیکن وہ تمام حرکات جن پر وہ دنیا میں خوش ہوتے تھے، قیامت والے دن اس پر ان کو افسوس ہوگا۔ ہم یہ کیا حماقتیں کرتے رہے، وہ پشیماں ہوں گے اس پر۔ یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، ان کے لیے ہم نے اپنی جانیں کھپائیں، ان کے لیے ہم نے اپنے خون بہائے، ان کے لیے ہم نے اپنا مال لٹایا، اپنا وقت برباد کیا، اور آج انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ، ہماری ساری محنتوں کا یہ صلہ دیا۔ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سارے اعمال باعث حسرت کر کے دکھائیں گے ان کو۔ وما، اور نہیں ہوں گے، ہم وہ لوگ، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ لوگ، بخارجین، خارجین نکل سکنے والے، بخارجین نکل سکنے والے، من النار، آگ سے، جہنم سے۔ وما ہم بخارجین من النار، اب وہ کسی صورت جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اب وہ کسی صورت جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ وقال الذین اتبعوا، اور دنیا میں ان لیڈروں کی پیروی کرنے والے کہیں گے، لو ان لنا کرہ، کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، فنتبرأ منہم، تو پھر ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کر دیں، لا تعلقی کا اظہار کر دیں، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اس طرح اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، افسوس بنا کر، حسرت بنا کر ان پر۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین نکل سکنے والے، من النار، آگ سے۔ یا ایھا الناس، یہ سورہ البقرہ چل رہی ہے۔ سورہ البقرہ کو فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے، فسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مضامین جو پورے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں ان کو سمو دیا ہے سورہ البقرہ کے اندر، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند آیات کے بعد مضمون تبدیل ہو جاتا ہے۔ قبلہ کا، تحویل قبلہ کا شروع ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب اور آپ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ، دنیا میں ایمان والوں پر آنے والی مشکلات، مصائب، آزمائشوں کا تذکرہ، صفا مروہ کا تذکرہ، علم کے چھپانے کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، کائنات کے اندر اللہ پاک کی قدرتوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہیں اور اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کا تذکرہ، اور پھر جو لوگ غلط لیڈر چن لیتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، قیامت والے دن کیا طرز عمل ہوگا اس کا تذکرہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور گفتگو کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہے اکل حلال سے، حلال کا کھانا، حلال کا پینا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال بھی اور طیب بھی، جو حلال اور طیب ہے، زمین کی حلال اور طیب اشیاء کھاؤ۔ یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ایک حلال اور ایک طیب۔ حلال کہتے ہیں وہ چیز جو فی نفس ہی حلال ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ چیز حلال ہے، اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو حلال قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گائے کو حلال قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بکرا بکری کو حلال قرار دیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر پیداوار ہے، گندم ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کو حلال قرار دیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو فی نفس ہی حرام ہیں، جیسے خنزیر حرام ہے، جیسے کتا اس کا کھانا حرام ہے، جیسے اور اس طرح کے کچھ جانور وہ حرام ہیں۔ تو کچھ چیزیں فی نفس ہی حلال ہیں اور کچھ چیزیں فی نفس ہی حرام ہیں۔ حشرات الارض کی اکثر اقسام حرام ہیں۔ حشرات الارض جو ہیں، کیڑے مکوڑے زمین پر رینگنے والی، ان کی اکثریت ان کی حرام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں فی نفس ہی حلال ہیں اور کچھ چیزیں فی نفس ہی حرام ہیں۔ جو حلال ہیں وہ حلال ہی رہیں گی اور جو حرام ہے وہ حرام ہی رہیں گی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی چیز کھائیں وہ حلال ہونی چاہیے۔ دوسری ہے طیب۔ طیب کا مطلب ہے حلال کو حلال ذرائع سے حاصل کرو۔ اگر حلال کو ہم حرام ذرائع سے لیتے ہیں تو وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا، وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ جیسے انسان بکری ہے، وہ بجائے اس کے کہ آدمی اس کو خریدے اور ذبح کرے اور کھائے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے، چوری کر کے کھاتا ہے۔ اب حلال چیز تھی لیکن ذریعہ حرام تھا تو حلال چیز بھی حرام ہو گئی، حلال چیز بھی حرام۔ تو حلال کا پیسہ ہے، کما کے کھائے حلال ہے، رشوت لے تو حرام ہے پیسہ ہے، لیکن حرام ذرائع سے لیا گیا حرام ہے۔ چوری کر کے لیا حرام ہے، ڈاکہ مار کے لیا حرام ہے، دھوکہ کر کے دیا حرام ہے، جھوٹ بول کے لیا حرام ہے۔ پیسہ حلال ہے لیکن اس کے لیے ذریعہ جو ہے وہ جائز ہو، محنت کر کے کما کر روزی وہ محنت مشقت کر کے انسان کماتا ہے، حلال ہے، لیکن غلط ذریعے سے تو وہ حرام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز کھاؤ حلال بھی ہو اور حلال ذریعے سے حاصل بھی کی گئی، حلال بھی ہو اور حلال ذریعے سے حاصل بھی کی گئی ہو۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں سے ہے حلال اور پاکیزہ۔ ولا تتبعوا، اور نہ چلو، ولا تتبعوا اور نہ چلو، خطوات، خطوات جمع ہے خطوہ کی۔ خطوہ کہتے ہیں کچی زمین پر آدمی چلے، پاؤں رکھتا ہے، پاؤں اٹھائے تو نیچے نشان بنا ہوتا ہے، اسے خطوہ کہتے ہیں، پاؤں کا نشان۔ اسی کو نشان قدم بھی کہتے ہیں، اور اس کا آسان ترجمہ نقش قدم ہے۔ نقش قدم، پاؤں کا نشان، پاؤں کا نقش۔ ولا تتبعوا، نہ چلو، خطوات نقش قدم، الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ اصولی بات یہ یاد رکھیے، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار دو ذاتوں کو ہے، اللہ رب العزت کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تعالیٰ جس کو حلال قرار دے دیں وہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ جس کو حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے۔ اللہ کے حلال کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا اور اللہ کے حرام کو کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا یہ حلال ہیں وہ حلال ہیں، جن کو فرما دیا یہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ جس طرح اللہ کے حلال کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال کیے ہوئے کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کیے ہوئے کو کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ موٹا سا اصول سمجھ میں آ گیا، جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول حلال قرار دیں وہ حلال ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول حرام قرار دیں وہ حرام ہے۔
گویا حلال اور حرام کی بنیاد اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دے، یعنی لوگ حلال اور حرام کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ سمجھیں، بلکہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، لوگوں کی رائے اس پہ آ جائیں۔ لوگ جس چیز کو حلال قرار دے دیں وہ حلال ہے، لوگ جس چیز کو حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے۔ یہ شیطان چاہتا ہے، یہ شیطان کی خواہش ہے کہ انسانی خواہشات کی بنیاد پر حلال اور حرام کا تعین ہونے لگے، جبکہ ایمان کیا ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حلال اور حرام کا فیصلہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے انسانی خواہشات کی بنیاد پر حلال اور حرام کا تعین کیا جائے۔ اب اسی لیے آپ دیکھیے اسلام اور جو جدید مغربی تہذیبیں ہیں ان میں بہت بڑا فرق کیا ہے یہ والا۔ اسلام کہتا ہے حلال اور حرام کے اصول اللہ اور اللہ کے رسول طے کرتے ہیں، جدید مغربی تہذیب کہتی ہے نہیں، حلال اور حرام کا اصول انسانی طبیعت، انسانی مزاج، انسانوں کی اکثریت طے کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، اس کا بنانا، اس کا بیچنا، اس کا خرید و فروخت کرنا، ہر چیز حرام، لیکن جو مغربی تہذیب ہے وہ اس کو حلال قرار دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہتے ہیں کہ شراب پئیں، انسان چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پی جا سکتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول خنزیر کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن جدید جو مغربی تہذیب ہے وہ اس کو حلال اور جائز قرار دیتی ہے، قانونی قرار دیتی ہے کہ اس کی خرید و فروخت، اس کی وہ افزائش، اس کا کھانا، اس کا بیچنا سب ٹھیک ہے، سب قانوناً جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے شیطان کا نقش قدم۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہوا کہ حلال اور حرام کا جو تعین ہے وہ انسانی مزاج، انسانی سوچ، انسانی نفسیات کرے گی، لوگ کریں گے۔ اور اللہ کے ہاں حلال اور حرام کا اصول کیا ہے کہ جو اللہ طے کرتے ہیں وہ حلال، اور جس کو اللہ حرام طے کرتے ہیں وہ حرام۔ اس کی بہت بڑی مثال، اصل میں یہ جو واقعات ہیں نا یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے 28ویں پارے میں سورہ التحریم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ قسم کھا کے جب شہد کا استعمال اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تو گویا ایک چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، حالانکہ وہ شہد کا استعمال حلال ہے، شہد بڑی شفا والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ پھر اگلی آیت ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر لازم کر دیا ہے کہ ایسی قسموں کو توڑیں اور ان قسموں کا پھر کفارہ ادا کریں، کہ آپ نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا، کیوں؟ لیما، کیوں؟ یہ قسم توڑیں اور شہد کا جو استعمال حلال ہے اس کو اپنے اوپر حلال رکھیں۔ ہاں یہ ہے احتیاط، کسی احتیاط کی بنا پر آدمی اس کے استعمال سے گریز کرے وہ الگ چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ ہمارا دین بھی کہتا ہے، وہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جو چیز آپ کی صحت کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے تو اس سے اجتناب کر لیں، لیکن وہ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اپنی طبیعت کی بنا پر۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں کو کھاؤ زمین میں سے جو حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں، یعنی اللہ نے حلال کی ہیں اور ان کو پھر حلال ذرائع سے حاصل کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما، بے شک، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، کم، تمہیں، یعنی شیطان حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحاشی کا،
بے حیائی کا، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن اور یہ کہ تقولوا تم کہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے اندر کچھ ایسے نقصانات ہیں جو انسان کے اخلاق کے لیے اور انسان کی صحت کے لیے بہت مضر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور شراب کو حرام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر گناہ کے اثرات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر کے اندر کچھ ایسی عادات ہیں، گندی عادات ہیں، بغیرتی والی عادات ہیں، بے حیائی والی عادات ہیں۔ تمام جانوروں میں سے سب سے بغیرت جانور وہ خنزیر ہے، پگ، سب سے بغیرت جانور۔ کہیں اس کا گوشت کھانے سے لوگوں کے اندر بھی بغیرتی اور بے حیائی نہ آ جائے، ایک ریزن یہ بھی ہے اس کو حرام قرار دینے کی۔ شیطان تو چاہے گا کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو، لوگوں کے اندر یہ اثرات آئیں، شیطان تو چاہے گا۔ اسی لیے شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کو وہ چیز کھلوائے کہ جس سے ان کی نفسیات، ان کا مزاج، ان کی عادات، ان کا اخلاق، ان کا کردار بگڑے۔ یاد رکھیے گا کہ انسانی عادات کے اوپر انسان کی خوراک کا بہت زیادہ دار و مدار ہے۔ انسان کی جو خوراک ہے اس کا بہت زیادہ دار و مدار ہے انسان کی عبادات پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کے کردار پر۔ بلا وجہ نہیں ہے یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ جس شخص نے حرام کا لباس پہنا جب تک اس کے وجود پر لباس ہے وہ جو مرضی عمل کرے وہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ انسان کی خوراک کا انسان کے اعمال کے اوپر، انسان کے کردار کے اوپر، انسان کی عادات کے اوپر، انسان کی عبادات پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دودھ پی لیا، تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ دودھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ لائے تھے دودھ۔ بلال کہاں سے لائے ہو دودھ؟ اللہ کے نبی وہ شرط لگی تھی ایک بندے کے ساتھ، تو میں شرط جیت گیا، مجھے دودھ ملا، میں لے کے آیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر جتنا دودھ تھا وہ سارا قے کر دیا، وہ قے کر دیا سب کچھ۔ ورنہ کہا جا سکتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن انسان یہ جو چیز اندر جاتی ہے اس کا ہماری عادات، ہمارے کھانے پینے کا جو ہے نا اس کا ہماری مزاج پہ، ہماری عادات پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ حلال جائے گا حلال نکلے گا، حرام جائے گا حرام نکلے گا، پاک چیز جائے گی پاک نکلے گا، ناپاک چیز جائے گی ناپاک نکلے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ اقوام جو بڑے شوق سے خنزیر کھاتی ہیں ان اقوام کے اندر بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے، انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں گناہ اور فحاشی کی تلقین کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کے مرتکب ہو اور وہ چاہتا ہے کہ تم بے حیائی کے مرتکب ہو۔ یہ دو باتیں تو ہو گئیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام قومیں کرتی کیا رہی ہیں، ایک چیز کو خود اپنی عادت بناتی تھی اور بعد میں کہتی تھی یہ ہماری مذہبی تعلیم ہے، ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور مذہب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کھائیں اور یہ چیز نہ کھائیں۔
یہ چیز استعمال کریں. اور ہم 8ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. مشرکین مکہ نے عجیب و غریب شکلیں بنائی ہوئی تھیں حلال اور حرام کی. ان میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ محرم علی ازواجنا، کچھ جانور ایسے بھی تھے کہتے تھے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں اور عورتوں پہ حرام ہے. خالصۃ لذکورنا، یہ صرف و صرف ہمارے مرد کھائیں گے. ومحرم علی ازواجنا، اور عورتوں پر حرام ہے. بھائی کہاں سے تم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں، کہاں سے نکال لی ہیں کہ مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام ہے. اب وہ اس کی نسبت کرتے تھے اللہ کی طرف کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، یہ ہمارے دین کی تلقین ہے. آپ کو ایسی بہت سی باتیں ملیں گی جن پر مذہبی رنگ چڑھایا گیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مذہب نہیں ہوتا، وہ مذہب نہیں ہوتا، اس کے اوپر مذہبی رنگ چڑھایا گیا ہوتا ہے. جب مذہبی رنگ چڑھایا گیا تو لوگ اس کو نیکی اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ خدا کا حکم ہے تو ایسا کرنا ہے، حالانکہ خدا کا کوئی حکم نہیں ہوتا. مجھے بتائیں جی جمعرات کی روٹی کا حکم کہاں پہ آیا ہے؟ جمعرات کی روٹی کا حکم کہاں پہ آیا ہے؟ لیکن اس کو مذہبی رنگ حاصل ہے. نہیں جمعرات الدن تو دینا ہے انہیں، یہ تو بڑی نیکی ہے، بڑی عبادت ہے. بھیا جمعے کو عبادت نہیں ہے، ہفتے کو دیں تو عبادت نہیں ہے، اتوار کو دیں تو عبادت نہیں ہے. یہ کس نے متعین کیا ہے؟ اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے. مذہبی رنگ کا مطلب کیا ہے؟ دین ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزیں بنا کر تم کہو کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، افتراء علی اللہ، کہ یہ اللہ پر جھوٹا الزام لگانا ہے اور اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے.